بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح، اور آج کا ہمارا سبق مواضع کسر حمزۃ ان کا جو حمزہ ہے اس کے کسرے کی جگہیں۔ اس سے پچھلے دو اسباق میں ہم نے یہ جو انا ہے اس کا جو حمزہ ہے اس کے فتحے کی جگہوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر انا کے بعد جو فعل آتا ہے یا اس کی جو اسم اور خبر آتی ہے اس کے بعد انا اور ان کے بعد جو فعل آتا ہے اور انا کے بعد جو اسم اور خبر بنتا ہے انا کا، اس کی جگہ اگر مصدر کو رکھا جا سکتا ہو تو اس وقت اس کا جو حمزہ ہے وہ مفتوح ہوگا۔ لیکن اگر حمزہ کو وہاں مصدر کو نہیں رکھا جا سکتا، وہ مصدر مؤول نہیں ہے، تو پھر وہاں پر ان کا جو حمزہ ہے وہ مکسور ہوگا، اور جیسے آج کی مثالوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، تین جگہ ہیں جہاں پر یہ مکسور ہو سکتا ہے۔ جملے کے شروع میں آ جائے ان تو اس وقت یہ حمزہ مکسور ہوگا، اور اگر قول یا مشتقات القول کے بعد آ جائے تو اس وقت بھی یہ مکسور ہوگا، اور اگر جملۃ الصلہ میں آ جائے تو اس وقت بھی جملۃ الصلہ سے پہلے اس وقت بھی یہ مکسور ہوگا۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مثالوں میں۔ ان نیل حیات مصر، بے شک نیل مصر کی زندگی ہے۔ ان الکذب جبن، جھوٹ بولنا یقیناً بزدلی ہے۔ ان العدل اساس الملک، عدل کرنا یہ ملک کی بادشاہت کا اساس اور بنیاد ہے۔ تو اب ان تین جملوں کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ ان یہ جملوں کے شروع میں لگا ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے ان النیل حیات مصر ان الکذب جبن، وہاں پر مصدر نہیں رکھا جا سکتا، یہ جملہ ایسے ہی رہے گا۔ تو اس وجہ سے اس ان کو ہم مکسور پڑھیں گے، اور ہم نے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جملے کے شروع میں ان آتا ہے۔ جب جملے کے شروع میں ہو تو وہ ان ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی مثال کو دیکھو، قال المتہم انی بریء، متہم نے کہا، مجرم نے کہا کہ میں تو بری ہوں۔ تو قل، آپ کہو، ان الحق واضح، بے شک حق واضح ہے۔ لا تقل، تم نہ کہو، ان العمل شاق، کے کام بہت سخت ہے۔ اب قال، قل اور لا تقل یہ قول کے افعال ہیں، اور یا پھر قول کے مشتقات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب آتا ہے ان، تو وہ ان جو ہے وہ کسرے کے ساتھ آتا ہے، حمزے کے اوپر کسرہ ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا۔ یعنی یوں نہیں پڑھیں گے کہ قال المتہم انی بریء، انی بریء پڑھیں گے۔ قل ان الحق واضح، یہ غلط ہوگا، قل ان الحق واضح۔ تیسری جگہ کہ جملۃ الصلہ میں آ جائے، زرت الذی انی امجدہ، زرت الذی، میں نے زیارت کی اس شخص کی، انی امجدہ کہ جس کی میں تعظیم کرتا ہوں۔ اشفقت علی التی انہا جدیرۃ بالشفقہ، میں نے اس عورت پر شفقت کیا کہ جو مستحق ہے شفقت کا۔ حضر الذین ان حضورہم یسرنی، وہ لوگ حاضر ہوئے کہ جن کا حاضر ہونا مجھے خوش کر دیتا ہے۔ تو حضور، ان حضورہم اور انہا جدیرۃ اور انی امجدہ، یہ سب جملۃ الصلہ کہلاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ان جب آ جاتا ہے تو مکسور ہوتا ہے۔ تأمل کل مثال من الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں سے ہر ایک مثال کو آپ غور کرو۔ تجد انہ یشتمل علی ان واسمها وخبرها، آپ اس کو پاؤ گے کہ وہ ان اور اس کے اسم اور اس کے خبر پر مشتمل ہے۔ ولکنک لا تستطيع ان تضع مصدرا فی مکانها، لیکن آپ اس کی جگہ میں مصدر کو نہیں رکھ سکتے۔ لذلك لم تكن حمزۃ ان مفتوحہ بل كانت مکسورہ، اس وجہ سے ان کا جو حمزہ ہے وہ مفتوح نہیں ہوگا بلکہ مکسور ہوگا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى، جب آپ نے پہلی والی تین مثالوں میں غور کیا، رَأَيْتَ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ الْحَمْزَ بِهَا وَاقِعَةً فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، آپ نے اس ان کو دیکھا کہ جس کا حمزہ مکسور ہے اور یہ واقع ہے کلام کے شروع میں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری جو تین مثالیں ہیں اس کو جب آپ نے دیکھا، رَأَيْتَهَا وَاقِعَةً بَعْدَ جُمَلٍ أَفْعَالُهَا مَأْخُوذَةً مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہاں پر یہ واقع ہے ان جملوں کے بعد کہ جن کے افعال ماخوذ ہے اس قول سے جو کہ مصدر ہے، یعنی قال اور
قل اور یقول اور قیلا، یہ سب اس کے بعد جب آتا ہے تو ان آتا ہے۔ اور اما الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، جو تیسری تین مثالیں ہیں، ففیہا وقعت ان فی اول جملۃ صلہ، وہاں پر ان واقع ہے جملۃ صلہ کے شروع میں۔ وبذالک تستطیع ان تستنبط، اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ استنباط کر لیں، یہ حکم آپ یہاں سے معلوم کر لیں، ان حمزۃ ان تکون مکسورۃ فی الاحوال السابقہ، کہ ان کا جو حمزہ ہے یہ تین گزشتہ حالات میں مکسور ہوگا۔ یعنی کب کب؟ جب بالکل شروع میں آ جائے جملے کے، جب قول اور مشتقات القول کے بعد آ جائے، جب جملۃ الصلہ کی ابتدا میں آ جائے، شروع میں آ جائے۔ قاعدہ: تکسر حمزۃ ان اذا لم يكن ان تؤول اذا لم يمكن ان تؤول هي ومعمولها بمصدر۔ حمزہ ان کا جو حمزہ ہے وہ مکسور کیا جاتا ہے اس وقت کہ جب ممکن نہ ہو کہ اس کو معول بنایا جائے، اس کو بھی اور اس کے دونوں معمولین کو بھی۔ دونوں معمولین سے مراد اس کا خبر اور اس کا اسم ہے۔ تو اسم اور خبر اور وہ خود، اس کو اگر معول نہیں بنایا جا سکتا، مصدر کی جگہ پہ نہیں لایا جا سکتا، یا اس کی جگہ مصدر کو نہیں رکھا جا سکتا، تو اس وقت یہ ان جو ہے اس کا حمزہ مکسور ہوگا۔ وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ مَا يَأْتِي، ان تین جگہوں میں تو واجب ہے، ضروری ہے کہ ان مکسور ہو۔ کب؟ اذا وقعت فی اول الکلام، جب یہ کلام کے شروع میں آئے تو مکسور ہوگا۔ اذا وقعت بعد القول ومشتق منہ، اور جب قول اور جو قول کا مشتق ہے اس کے بعد آئے تب بھی یہ مکسور ہوگا۔ واذا وقعت فی اول جملۃ صلہ، اور جملۃ الصلہ کے شروع میں آئے تب بھی یہ مکسور ہوگا۔ تمرینات: بین فی العبارات الآتیۃ ان المکسورہ الحمزہ وان المفتوحۃ الحمزہ مع ذکر الاسباب، آنے والی عبارات میں ان جو کہ جس کا حمزہ مکسور ہے اور انا کی جس کا حمزہ مفتوح ہے، ان دونوں کو بیان کرو، اسباب بھی ذکر کر لو کہ کیوں ایسا ہے۔ ضع ان قبل کل مبتدا و خبر فی الجمل الآتیہ، ان کو رکھ لو ہر مبتدا اور خبر میں آنے والے جملوں میں۔ وبین نوع حرکت حمزتها مع ذکر سبب، اور حمزے کے حرکت کی نوعیت بھی بیان کرو سبب کے ساتھ، کہ ان ہے یا انا ہے۔